الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يا ابن الخطاب اذهب فنادي في الناس انه لا يدخل الجنه الا المؤمنون وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المؤمنون لينون هينون كالجمل الآلف إن قيل إن قال وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی بات سننے والوں کے لیے بڑی بشارت فرمائی. دین کی بات کا سننا یہ عبادت ہے، یہ کانوں کی عبادت ہے، کانوں کا وظیفہ ہے، اور دل سے بات کو قبول کرنا یہ دل کی عبادت ہے کہ دل سے بات کو مانا جائے، دل سے بات کو قبول کیا جائے. یہ صحابہ کی صفت تھی. اگر ہمارا سننا صحیح ہوگا تو ہمارا عمل کرنا صحیح ہوگا. اس لیے سننا عمل سے پہلے ہے، جیسے وضو نماز سے پہلے ہے. وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، نماز صحیح ہوگی تو دعوت صحیح ہوگی. نماز کا درجہ دین میں اتنا بڑا ہے جتنا کہ آدمی کے بدن میں سر کا حصہ. اس سر کے بغیر انسان کا جسم مکمل نہیں ہوتا، نماز کے بغیر انسان کا دین مکمل نہیں ہوتا. نماز دین کا ستون ہے. ستون جتنا مضبوط ستون ہوگا اتنی تعمیر مضبوط ہوگی. جس کی نماز پکی اس کا دین پکا، جس کی نماز کچی اس کا دین کچا. کہ سارا کا دین کا دار و مدار نماز پر ہے، اور نماز کا درجہ دین میں اتنا بڑا ہے انسان کے بدن میں سر کا حصہ. اگر ہمارا سننا صحیح ہوگا تو ہمارا عمل کرنا صحیح ہوگا، ہمارا عمل کرنا صحیح ہوگا تو ہماری دعوت صحیح ہوگی. اس اللہ کے دین کی بات کو بہت توجہ کے ساتھ سنیں. صحابہ تو فرماتے تھے کہ ہم نے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اس بات پر بیعت فرمائی تھی کہ یا رسول اللہ ہم تو آپ کی باتوں کو سنیں گے اور آپ کی باتوں کو مانیں گے. بايعنا على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة. ہم نے تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس بات پر بیعت کی تھی یا رسول اللہ ہم تو آپ کی باتوں کو سنیں گے اور آپ کی باتوں کو مانیں گے. سمینا واطعنا یہ صفت صحابہ ہے. سمینا وعصینا یہ منافقین کی صفت ہے کہ منافقین اللہ کے رسول کی بات کو نافرمانی کے ساتھ سنتے تھے، اور مومنین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو اور اللہ کے رسول کی بات کو اطاعت کے ساتھ سنتے تھے. اطاعت صحابہ کی صفت ہے. معصیت منافقین کی صفت ہے. جب دنیا میں اطاعت قائم ہو جائے گی تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہوگا. اطاعت رحمت کا ذریعہ ہے، معصیت فساد کا ذریعہ ہے. اطاعت ہوگی تو رحمت آئے گی، معصیت ہوگی تو فساد آئے گا. اسے منافقین پر فساد آیا. اللہ نے منافقین کے ناموں کو اللہ نے کھول دیا اور اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا کہ منافقین تو جہنم کے سب سے آخری نیچے کے طبقے میں ہوں گے اور آخرت میں منافقین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی بات کو اطاعت کے ساتھ سننا یہ مومنین کا عمل ہے. کہ مومن میں اطاعت ہوتی ہے کہ منافقین میں معصیت ہوتی ہے. کہ مومن جو ہوگا وہ اطاعت والا ہوگا.
المؤمنون خیرون لیکنون کالجبل عانف، ایمان والا اطاعت گزار ہوتا ہے، ایمان والا اطاعت میں ایسا ہوتا ہے جیسے نکیل پڑا ہوا اونٹ۔ نکیل پڑا ہوا اونٹ، یہ ہمارا ریگستان ہے، ہمارا کچھ ریگستان کہلاتا ہے۔ یہ وائڈ رن، آپ نے اونٹوں کو دیکھا ہوگا کہ جب ان پر نکیل ڈالی جاتی ہے، نکیل تو چھوٹا سا بچہ بھی اونٹ کو چلاتا ہے، کہ اونٹ چھوٹے سے بچے کی اطاعت کرتا ہے۔ ایمان والا اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے رسول کی اطاعت میں، ذمہ داروں کی اطاعت میں نکیل پڑے ہوئے اونٹ کی طرح ہے۔ انقید انقاد، کہ اونٹ کو جہاں بٹھاؤں گے بیٹھ جائے گا۔ وَإِنْ أُنِيخَ عَلَى صَخْرَةٍ اسْتَنَاخَ، کہ اونٹ چٹان پر نہیں بیٹھتا، اونٹ تو ریت پر چلتا ہے، لیکن اگر اونٹ کو چٹان پر بٹھاؤں گے تب بھی اونٹ چٹان پر بھی بیٹھ جائے گا۔ یہ اونٹ میں اپنے مالک کی اطاعت ہے۔ ایمان والا جو ہوگا وہ اطاعت کرے گا، اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا۔ ایمان والا ٹیک لگا کر بات نہیں سنتا۔ یہ بیماری تمہاری بھی گئی نہیں ہے، اب تو کم ہوئی، الحمدللہ کم دکھ رہی ہے۔ مانے یہاں کے لوگ ٹیک لگا کر بات سنتے جیسے بادشاہ سنتا ہے۔ دین میں قناعت نہیں ہے، دنیا میں قناعت ہے۔ دین میں تو اللہ نے آگے بڑھنے کی ترغیب دی ہے کہ آگے بڑھو، اتنا آگے بڑھو، اتنا آگے بڑھو کہ بات کرنے والا جہاں بات کرتا ہے اس کے قدموں میں جگہ مل جائے۔ اللہ کے دین کی بات تو اس طریقے پر سنیں جس طرح صحابہ نے اللہ کے نبی سے باتیں سنی۔ آج تو جوان بوڑھے کی طرح بات سنتا ہے اور بوڑھا جوان کی طرح بات سنتا ہے۔ دیکھو جوان کے جگہ کر بیٹھے، بوڑھے آگے بیٹھے، کبھی 25 سال کی عمر میں بوڑھے ہو گئے، ان کی کمریں ٹوٹ گئی، ان کی کمریں جھک گئی۔ ایمان والا آگے بڑھتا ہے۔ ہمارے پڑوس کے ملکوں کی جماعتیں آپ نے دیکھی ہوگی، 70-80 سال کے بوڑھے تعلیم کے حلقوں میں اتحیات کی شکل میں بیٹھتے ہیں، 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ جلسۃ جبرائیل کی بیٹھک قاعدہ کی شکل میں 2.5 گھنٹہ تعلیم میں۔ ان کو پیر میں تکلیف ہوتی ہے لیکن مجاہدے کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ جب تک مجاہدہ نہیں ہوگا تب تک تربیت نہیں ہوگی، کہ ہمارے کام میں کانٹوں کے سر نہیں ہے، ہمارے کام میں ہمارے کام میں کانٹوں کے سر ہے، پھولوں کے سر نہیں ہے۔ جتنا انسان اطاعت کے ساتھ چلے گا پروردگار عالم اس کی تربیت کرے گا، یہ ورا بھائی اطاعت والے بن جائیں گے تو انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم مسجد میں دیکھا کہ ہماری خریدار مرکز میں جو مجمع ہوتا ہے انتشار میں شروع میں تو جم گیا ہے، اس طرح مجمع یوں کر کے منتشر تھا مسجد نبوی میں، تو آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، آپ نے کہا بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی کی بات عبداللہ بن رواحہ نے مسجد کے باہر سن لی، مسجد کے اندر نہیں تھے بلکہ قبیلے بنو غرم ایک محلہ ہے، اس محلے کے آگے کھڑے تھے، وہیں بیٹھ گئے۔ اور لوگوں نے کہا آپ یہاں کیوں بیٹھ گئے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے یوں کہا بیٹھ جاؤ، اگر میں نہیں بیٹھا تو کل قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی کے دین پر نہیں اٹھوں گا۔ جب اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ اللہ کی اطاعت میں، اللہ کے نبی کی اطاعت میں بہت آگے بڑھا ہوا ہے، پروردگار عالم اور ان کو اطاعت میں ترقی دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے ان کو دعا فرمائی، تو صحابہ تو فرماتے تھے ہم تو سنیں گے اور مانیں گے، پھر عسری والیسری، تنگی کے اندر بھی مانیں گے اور مالداری کے اندر بھی مانیں گے، کہ مالداری کے اندر بھی ماننا ہے، تنگی کے اندر بھی ماننا ہے۔ اللہ غریب بناتا ہے، اللہ مالدار بناتا ہے، تو مالداری کے اندر بھی سنیں گے مانیں گے، کہ مال کے نشے کے آنے کے بعد اطاعت نہیں چھوڑیں گے، کہ مال کا نشہ اطاعت چھڑواتا ہے۔ صحابہ کا مقولہ ہے بلینا بالضراء فصبرنا بلینا بالسراء فلم نصبر۔ صحابہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر حالات ڈالے، ہم پر فاقے تھے، ہمارے گھروں میں تنگیاں تھی تو ہم نے صبر کیا، تقاضوں پر جمے۔ جب اللہ نے ہم پر دعوت کے کام کی برکت سے اللہ نے کاروبار کو پھیلایا تو ہم صبر نہ کر سکے۔ جب صحابہ فرماتے ہیں تو ہم کیا ہیں؟ صحابہ نے حضور کے ہاتھوں پر بیعت کی تھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم بے آگے بڑھو مجمع آ رہا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں مجھ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم فرمایا، صحابہ نے فرمایا حضور ہم تو آپ کی باتوں کو سنیں گے، آپ کی باتوں کو مانیں گے، غریبی کے اندر بھی مالداری کے اندر بھی،
کہ غریبی کے اندر بھی اطاعت کرنی ہے اور مالداری کے اندر بھی اطاعت کرنی ہے. کہ غریب ہے تو بھی تقاضا پر چلیں گے, غریب ہوں گے تو بھی اطاعت کریں گے. اور دیکھو اطاعت کہ نبی کو بھی کرنی ہے اور امت کو بھی کرنی ہے. ہمارے سارے دعوت کے کام کا خلاصہ اتباع ہے. اتباع کرنا ہے. اتباع کا حکم نبی کو بھی ہے, امتی کو بھی ہے. کہ نبی کس کی اتباع کریں گے؟ کہ نبی وحی کی اتباع کریں گے. وَاتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ, اے نبی آپ پروردگار عالم کی وحی کا اتباع کریں, وحی کی اطاعت کریں. کہ نبی وحی کی اطاعت کرتے ہیں. اور امت کس کی اتباع کریں گے؟ کہ امت نبی کی اتباع کریں گے. کہ امت جو اتباع کرے گی وہ نبیوں کی کرے گی. سوائے میری اور آپ کی زندگی کام کرتے کرتے اطاعت پر آوے, خواہشات سے نکل کر سنتوں پر آوے. خالی گھروں سے نکلنا مقصود نہیں ہے, خواہشات سے نکلنا مقصود ہے. من الہوی الی الہدی, من الہوی الی الہدی, خواہشات سے نکلنا ہے, خالی گھروں سے نکلنا نہیں ہے کہ گھروں سے نکل گئے. کہ گھروں سے نکل کر, خواہشات سے نکل کر ہماری زندگیاں ہدی سنتوں پر ٹکے, ہماری زندگیاں اللہ کی اطاعت پر ٹکے, اللہ کے نبی کی زندگی پر ہماری زندگیاں جمے. یہ مقصود ہے دعوت کے کام میں کہ خواہشات سے نکل کر اتباع پر آ جاتے. تو صحابہ فرماتے تھے ہم تو تنگی کے اندر بھی مانیں گے اور مالداری کے اندر بھی مانیں گے, کیونکہ مال بہت بڑی بیماری ہے. مال نعمت بھی ہے, مال وبال بھی ہے. فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و وسلم نے نعم المال للرجل الصالح, کہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے نیک آدمی کے لیے. اس کے لیے نیک آدمی کے لیے. اور ہمارے نبی نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہے, میری امت کا فتنہ مال ہے, لیکن نیک آدمی کے لیے مال بڑی نعمت ہے. کہ مالدار انسان کافر نہیں بنتا, اور بعض مرتبہ فقیر انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. لیکن مال کا استعمال کا طریقہ بتایا کہ جان اور مال اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت ہے. جان وہاں لگے گی جہاں اللہ کا حکم ہے, مال وہاں لگے گا جہاں اللہ کا حکم ہے. کہ مال کے پیچھے نہیں پڑنا. کہ نیک آدمی, حضرت فضیل بن عیاض فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ دنیا میں داخل ہونا بہت آسان ہے مگر اس سے نکلنا بہت مشکل ہے. یہ کپڑوں سے نکلتے ہی نہیں ہیں, کپڑوں سے, دکانوں سے, اسٹور سے آدمی نکلتا نہیں, داخل تو ہو جاتا ہے. کہ دنیا میں داخل ہونا بہت آسان ہے مگر اس سے نکلنا بہت مشکل ہے. سارے کتاب فرماتے ہیں حضرت رسول ایک مرتبہ کسی نے کہا حضرت عبداللہ یہ وہب ابن مربع, انہوں نے ایک ہی بیٹھک میں 100 غلاموں کو آزاد کر دیے, 100 غلاموں کو آزاد کر دیے. فرمایا بہت بڑی بات ہے, ایک ہی مجلس میں 100 غلاموں کو آزاد کرنا, یہ تو بہت بڑی نیکی ہے. لیکن اس سے بھی بڑی نیکی کی چیز بتاؤ کہ انسان کے دل میں ایسا ایمان آ جاوے جو ایمان اس کے دل کی رگ رگ کو چھو لے, اس کے دل و دماغ پر ایمان چھا جائے, اللہ کا یقین, اللہ کا خوف, یہ سب سے بڑے اجر کی چیز ہے. تو صحابہ فرماتے تھے ہم تو تنگی کے اندر بھی مانیں گے, مالداری کے اندر بھی مانیں گے. اور صحابہ نے ہر حال میں اللہ کے نبی کی باتوں کو مانا. قربانی دیتے دیتے صحابہ کے گھروں کے اندر تنگیاں آئی. انصار مدینہ کی نصرت ایثار کو پہنچ گئی, ایثار کو پہنچ گئی. اور مہاجرین ہجرت کرتے کرتے مہاجرین فقیر بن گئے, فقراء مہاجرین. جب کوئی صحابی ہجرت کر کے مدینہ منورہ جاتے تھے, ابو سفیان جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا ان کی زمینوں پر قبضہ کرتا تھا, ان کے مکانوں پر قبضہ کر کے بیچ دیتا تھا. ایک صحابی نے اپنے وطن کو چھوڑنے کے بعد ان کی زمین ہوتی تھی نہ ان کا مکان ہوتا تھا, وہ تو فقیر بن گئے, فقراء مہاجرین. لیکن انصار مدینہ نے نصرت کا ثبوت دیا, اور نصرت کرتے کرتے ان کی نصرت ایثار تک پہنچ گئی. اپنی ضرورتیں قربان کر کے مکہ والوں کا ساتھ دیا, اپنی ضرورتیں قربان کر کے مہاجرین کا ساتھ دیا. کہاں یہ باغات بھی ہیں, سب کچھ تم لے لو, اگر تم کہو تو ان کی بیویوں کو طلاق دے, تو بیویوں سے نکاح بھی کر لو. جب مدینہ منورہ پہنچے مہاجر مکہ تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے بھائی آئے ہیں, یہ ہمارے باغات بھی ہیں, ہماری کھیتیاں بھی ہیں, سب کچھ ان کو دے دو. آپ نے فرمایا اس سے اوپر بھی کچھ دوں گے, تو اس سے اوپر کیا ہے؟ فرمایا مہاجرین یہ بزنس والی قوم ہے, تجارت کرنے والے قوم ہے, تم تو مدینہ منورہ کے انصاری ہو, کھیتی باڑی کا کام تم جانتے ہو,
کھیتی باڑی تم کرو، اور کھیتی باڑی پورے سال کے کرنے کے بعد جب کھجوروں پر باغات میں کھجوروں کے پھل تو آدھے تم لینا آدھے ان کو دینا، مزدوری تم کو کرنی ہے لیکن پھلوں کی تقسیم کرنی ہے۔ تو کہا سمینا و اطعنا۔ یا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، ہم نے آپ کی باتوں کو دل سے سنا اور آپ کی باتوں کو دل کے کانوں سے مارا۔ یہ صفت صحابہ کی تھی کہ نصرت کرتے کرتے ایثار کو پہنچ گئے۔ جب کھجوروں کے پھل پکتے تھے تو انصار مدینہ اس کے دو ٹکڑے کرتے تھے، دو حصے، ایک حصے میں تھوڑی سی کھجوریں اور کھجوروں کے باغات کے پتے رکھتے تھے، اور ایک حصے میں کھجوریں رکھتے تھے۔ جو خالص کھجوریں ہوتی وہ تھوڑی بہت زیادہ ہوتی تھی، اور ایک کم کھجوریں ہوتی پتے زیادہ ہوتے تھے۔ پھر فرماتے مہاجری بھائی جس میں تو جو حصہ پسند ہو تم لے لو۔ تو مہاجری سمجھتے کہ پتے والا حصہ زیادہ ہے، میں اپنے بھائی انصاری کو دے دوں، یہ کم لے لوں، حالانکہ وہ کم نہیں ہوتا، وہ زیادہ ہوتا تھا۔ یہ تھی انصار مدینہ کی صفت۔ دین کا کام نصرت سے آگے بڑھا ہے، اپنے ذات کے اعتبار سے دین میں پکا ہونا ہے اور دین کا مددگار بننا ہے۔ اپنی ذات سے دین پر استقامت آوے، کام کرتے کرتے دین پر استقامت آوے۔ نمبر 2، کام کرتے کرتے میں اور آپ دین کے مددگار بنے، دین کے مددگار بنے، نصرت میں آگے بڑھے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو تم اللہ کی دین کے مددگار بن جاؤ۔ اور نصرت کا معنی ہوتا ہے پانی پہنچانا، اپنی بستیوں میں گھر گھر کی ملاقاتوں کے ذریعے اپنے بھائیوں کے دین کا مددگار بننا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ دعوت کا کام باتوں کا نہیں ہے، دعوت کا کام تو فکر کا ہے، طلب کا ہے۔ ہماری فکر بڑھے، ہماری طلب بڑھے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک مالدار صحابی آئے، لیکن میلے کچیلے تھے، میلے کچیلے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے۔ تو آپ نے پوچھا تمہارا کوئی کاروبار ہے؟ یا رسول اللہ میں تو مالدار آدمی ہوں۔ تو آپ نے کہا تمہارے بدن پر کپڑے میلے کیوں ہیں؟ پھر اللہ نے حدیث سنائی، اللہ تعالیٰ جب کسی کو کوئی نعمت دے، تو نعمت کے دینے کے بعد اس پر اس کے نعمت کے اثرات ظاہر ہونے چاہیے۔ اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے اثرات ظاہر ہو، تکبر کی بنیاد پر نہیں، اللہ کی نعمت سمجھ کر۔ اللہ کی نعمت تو ظاہر ہو، کپڑوں کے ذریعے اللہ نے دیا ہے، اور اب مالدار فقیر نہیں بننا۔ اللہ نے نعمت دی ہے تو نعمت کے اثرات زندگی میں ظاہر ہو۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے ان صحابی کو کہی۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اللہ نے دعوت کی نعمت ہم کو عطا فرمائی ہے تو دعوت کی نعمت کے اثرات بھی زندگی میں ظاہر ہو۔ اتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھے دی ہے۔ دعوت برکاتہ فرماتے ہیں اس دھرتی پر اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، اس لیے زمین پر اللہ کے بندوں کو اللہ کی دین کی دعوت دینا۔ اور فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے خیار من امتی من دعا الی اللہ، میری امت کا سب سے بہتر فرد وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلا کر وحبب عبادہ الیہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ اس سے بڑی کوئی خیر نہیں ہے، اور اس سے بڑا خیر والا آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ خیار من امتی من دعا الی اللہ وحبب عبادہ الیہ، کہ میری امت کا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاوے اور اللہ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بنا دے۔ یہ بہت بڑی نیکی، بہت بڑا کام، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اللہ کے بندوں کے پیچھے فکر کرنا، اللہ کے بندوں کے پیچھے چلنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی دعوت دینا۔ فرمایا کہ دعوت کی نعمت کا اثر زندگی میں کیا ہے؟ کہ دعوت کی نعمت کا اثر زندگی میں آوے طلب کے ذریعے۔ اس کام میں لگنے کے بعد ہمارے دل میں طلب بڑھتی جائے۔ دو لوگ اللہ کے راستے میں بغیر موبائل کے صحیح وقت اللہ کے راستوں میں لگاتے ہیں، یکسوئی کے ساتھ اعمال میں یکسوئی کے ساتھ لگتے ہیں نا، تو ان میں طلب پیدا ہوتی ہے۔ اور آج کا نوجوان اسٹوڈنٹ جماعت میں نکلا ہے نا، بعد میں جا کر پورے علاقے کا وہ ذمہ دار بنا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد نعمت کا اثر یہ ہوا اس کی زندگی میں کہ نعمت کا اثر زندگی میں طلب کی شکل میں ظاہر ہوا کہ طلب بڑھتی رہے گی تو قربانی بڑھتی رہے گی، آدمی اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا، قربانی میں آگے بڑھائے گا، عبادات میں آگے بڑھائے گا، دوسری معاشرت میں اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا کہ طلب بڑھتی رہے گی تو آدمی آگے بڑھے گا۔ بے طلبی بھائیوں بہت بڑی بیماری ہے، اور طلب اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ سے طلب مانگی. حضرت مولانا صاحب اپنے زمانے میں کہا کرتے تھے کہ میں مجمع کو دیکھ رہا ہوں کہ مجمع میں طلب کم ہوتی جا رہی ہے. اس زمانے میں طلب اللہ کی بڑی نعمت ہے. ہمارا کام بے طلبوں میں کرنا ہے، لیکن کام کرنے والوں کو کام کرتے کرتے زندگی میں طلب بڑھے. طلب بڑھے گی تو قربانی بڑھے گی. جب آدمی کے دل میں طلب بڑھتی ہے تو آدمی کی قربانی بڑھ جاتی ہے. آدمی قربانی میں اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. کس کے مکان میں؟ ام سلمہ کے خیمے میں تہجد کے وقت آپ نے دعا فرمائی، اللہم اقبل بقلبی الی دینک، کہ پروردگار عالم میرے دل کو دین کی طرف مائل فرما، میرے دل کو دین کی طرف مائل فرما. کیوں میرے بھائیوں کہ دل دین کی طرف مائل نہیں ہوتا، جسم تو ہوتا ہے. اگر دل دین کی طرف مائل ہوتا تو تشکیل نہ کرنی پڑتی کہ جسم تو مائل ہوا، گھر سے جسم کو نکالا، دل کو نہیں نکالا. اور جسم نکلنے سے کام نہیں بنتا، جسم کے ساتھ دل بننا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے جسم کو نہیں بنایا، اپنی محنت کا میدان صحابہ کرام کے دل کو بنایا ہے. یا اللہ تو میرے دل کو دین کی طرف مائل فرما. پھر آپ نے دعا فرمائی استقامت کی. اے دلوں کے پلٹنے والے اللہ، یا مقلب القلوب ثبت قلبی الی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے اللہ میرے دل کو موت تک دین اور دین کی محنت پر جما دے. یا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا امت کے لیے تعلیم ہے، میرے اور آپ کے رہبری ہے. آپ نے دعا ام سلمہ کے خیمے میں مانگی. ام سلمہ کے مکان میں آپ کی باری تھی تہجد کے وقت. تو ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ طلب کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد ہی دعوت ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ. اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا یہ آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ اللہ سے استقامت کی دعا کیوں کرتے ہیں؟ جب یہ بات ام سلمہ نے فرمائی تو حضور رونے لگے، یہاں تک کہ روتے روتے اللہ کے نبی کی داڑھی تر ہو گئی. اور آپ نے کہا ام سلمہ دل پلٹ جاتے ہیں، ام سلمہ دل پلٹ جاتے ہیں. بہت سے کام کرنے والے ساتھی کام سے بیٹھ گئے، دل پلٹ گئے. مولانا یعقوب صاحب سہارنپوری فرمایا کرتے تھے آدمی بیٹھتا نہیں ہے بٹھایا جاتا ہے، آدمی بیٹھتا نہیں ہے بٹھایا جاتا ہے. مولانا صاحب خان صاحب مکی فرمایا کرتے تھے کہ تبلیغ کے کام میں لگنا تو بہت آسان ہے، لیکن موت تک لگے رہنا اور موت تک جمے رہنا بہت سب انسانوں کے حصے میں آیا ہے. دعوت کے صفات زندگی میں آوے. ہمارے نے فیض الہی میں فرمایا سیکھتے رہو، سکھاتے رہو، مانگتے رہو، چلتے رہو، پروردگار عالم تمہاری زندگی میں دین کو ضرور داخل کر دے گا. ہمارا کام طلب سے کرنا ہے. بے طلبی محرومی کراتی ہے. بندہ طلبگار بنے کہ میں دین کا طالب ہوں. طلب پر دعوت کی محنت کا اثر کیا ہوگا کہ زندگی میں طلب پیدا ہوگی. نمبر 2، دعوت کی محنت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ کام کرتے کرتے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے. جب خوف پیدا ہوگا تو آدمی کیا کرے گا؟ اپنی نمازوں کو قضا کرے گا. بہت سے لوگ اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں 55 سال کی عمر میں جماعتوں میں نکلے ہیں، 15 سال سے لے کر 55 سال تک کی نمازوں کو قضا کیا کہ فکر آخر ان کی زندگی میں آ گیا. کام کرتے کرتے زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے تو انسان حقوق کو ادا کرے گا کہ مجھ پر میری ماں کا حق کیا ہے، میرے بچوں کا حق کیا ہے. یہاں تک کہ لوگوں نے 20 سالوں کی زکاتوں کو ادا کیا مالداروں نے. اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے پتہ چلا کہ اللہ کے دین کے کام کرتے کرتے نعمت کا اثر زندگی میں آیا کہ دنیا تو حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت تو بدلے کی جگہ ہے. مجھ پر اللہ کا حق ہے، اللہ کے نبی کا حق ہے، مجھ پر اللہ کے بندوں کے حقوق ہے. تو اللہ کے بندوں کے حقوق باقی ہیں. اللہ کا حق ہے کہ میں نے زکات ادا نہیں کی، میری نمازیں باقی ہیں. تو کتنے لوگوں نے اللہ کے راستے کے نکلنے کے زمانے میں آپس آ کر جماعت میں نکل کر بھی اور مقام پر آ کر اپنی قضا نمازوں کو مکمل کیا اور اپنی 20 سال 25 سالوں کا حساب کر کے زکاتوں کو علماء کے پاس جا کر حساب کرا کے زکات نکالی. یہ کام ہے کہ کام کا اثر زندگی میں پیدا ہوتا ہے.
کہ دعوت کی نعمت کا اثر کیا ہوگا کہ زندگی میں خوف آئے گا اور زندگی میں طلب آئے گی. حضرت مولانا دعوت برکات کو فرماتے ہیں کہ دعوت کی محنت کرتے کرتے ہماری زندگی میں دعوت کا رنگ چڑھے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون. ہم پر ہماری زندگیوں میں رنگ چڑھے، اللہ کا رنگ. کہ دعوت کا رنگ کیا ہے؟ کہ دعوت کا رنگ عبادت ہے. دعوت کا رنگ کیا ہے؟ کہ دعوت کا رنگ عبادت ہے. کام کرتے کرتے ہماری زندگی عبادت میں آگے بڑھے، فرائض کی پابندی ہو، نوافل کی کثرت ہو، یہ عبادت کا رنگ ہے. فرائض کی کیا ہو بولو؟ فرائض کی پابندی ہو اور نوافل کی کثرت ہو. خالی نقل و حرکت کا نام دعوت نہیں ہے. تو چکی کی طرح ہوگا، چکی چوچو کرے گی کہ اندر کچھ نہیں ہے. اندر کچھ نہیں ہے، نہ اندر آٹا ہے نہ اندر گیہوں ہے، خالی چکی چلی وہ چوچو کی آواز آئی. چلتے رہنا مقصد نہیں ہے. چلتے چلتے ہماری زندگیاں کام پر پڑے اور کام کرتے کرتے ہماری زندگیاں عبادت کے رنگ میں آوے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. کہ دعوت کا کام کرتے کرتے ہماری زندگی میں عبادت کا رنگ پیدا ہو، ہماری زندگی میں نمازوں کی پابندی آوے، اللہ کی محبت آوے، اللہ کا حق ادا کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو پوچھا، معاذ آپ کو پتہ ہے اللہ کا حق کیا ہے؟ معاذ اللہ کا حق کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل نے کہا لا ادری یا رسول اللہ، حضور مجھے پتہ نہیں ہے. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کبھی نہیں کی جائے گی. ان تعبد اللہ ولا تشرک به شیئا. کہ دنیا میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حق ہے. کہ صرف دل میں ایک ہی اللہ کو ماننا، اللہ کا یقین کرنا اور ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرنا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار عالم، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. پرانے صحابہ بھی تھے، نئے بھی تھے، اور اچانک آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اڑ گئے بغیر کہیں. چلتے چلتے آگے نکل گئے. ہمیں خطرہ ہوا کہ اللہ کے نبی واپس نہیں آئے، کہیں آپ پر دشمن نے حملہ تو نہیں کیا. ابو ہریرہ بڑے صحابی ہیں، بڑے صحابی فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اٹھا مجلس سے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے، اور پیچھے صحابہ کی جماعت کھڑی ہوئی حضور کی تلاش میں. میں چلتا چلتا بنو نجار کے باغ میں آیا. بنو نجار کا ایک باغ تھا، لیکن باغ کا دروازہ مجھے کہیں نہیں ملا کہ میں باغ کے اندر جا کر حضور کو تلاش کروں. تو میں نے دیکھا ایک جگہ پر باہر سے پانی جا رہا ہے، تو میں لومڑی کی طرح جگہ تلاش کر کے اندر نکل گیا باغ میں. تو آگے اللہ کے نبی کھڑے تھے. تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تم یہاں باغ میں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ اچانک ہماری مجلس سے چلے گئے. ہمیں ڈر ہوا کہ حضور کو کوئی تکلیف میں پہنچا دے. تو میں آپ کی تلاش میں نکلتا نکلتا بنو نجار کے باغ کے پاس آیا. مجھے اندر جگہ نہیں ملی داخل ہونے کی، تو میں لومڑی کی طرح ایک تھوڑی سی جگہ میں اندر داخل ہو گیا. اور اللہ کے نبی پیچھے صحابہ کا مجمع دوسرا آ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ تم تو ٹھیک ہو؟ کہا اللہ کے نبی بالکل ٹھیک ہو. آپ نے کہا لو ابو ہریرہ میری 2 جوتیاں لے لو. کیا کہا؟ نعلین مبارک میری 2 جوتیاں لے لو، اور راستے میں جو بھی آپ کو مسلمان ملے اور مسلمان صرف یوں کہتا ہو ایک اللہ کی عبادت کا قائل ہو اور اس کے دل میں صرف ایک اللہ کی ذات کا یقین ہو، اس کو جنت کی بشارت دے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت ابو ہریرہ کو فرمائی. ابو ہریرہ نے اللہ کے نبی کے 2 جوتے لیے، جوتے مبارک نعلین مبارک، اور باغ سے باہر داخل ہوئے کہ جو ملے گا اس کو میں جنت کی بشارت سناؤں گا، جس کے دل میں صرف اللہ کی ذات کا یقین ہوگا اور وہ اللہ کی عبادت کرتا ہوگا. سب سے پہلے عمر فاروق کی ملاقات میں عمر نے پوچھا ابو ہریرہ کہاں جائے تو جوتے لے کر؟ قبل المؤمنین اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مجھے 2 جوتے دیے ہیں، اور یہ جوتے مبارک حضور کے ہیں، اور آپ نے مجھے فرمایا ہے کہ جو مسلمان راستے میں آپ کو ملے اس بات کا اقرار کرتا ہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور دل سے یقین بھی کرتا ہو اللہ کی توحید کا، اس کو جنت کی بشارت دے دو. اگر عمر فاروق یہ بات سننے کے بعد اتنے غصے ہوئے اور اتنا زور سے ابو ہریرہ کو دھکا مارا
کہ ابو ہریرہ سورین کے بل زمین پر گر گئے اور روتے روتے حضور کے پاس پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ابو ہریرہ کیا بات ہوا, روتے روتے کیوں آئے؟ یا رسول اللہ میں آپ کی بات کو مان کر جیسے کہ مدینہ منورہ کی گلی میں نکلا اس بات کا اعلان کرنے کے لیے کہ جو اللہ کی توحید کا اقرار کرتا ہو, جس کے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو, اس کو جنت کی بشارت سناؤ. حضرت عمر فاروق سب سے پہلے مجھے ملے. جب میں نے ان کو یہ بات سنائی انہوں نے مجھے اتنا زور سے دھکا مارا کہ میں سورین کے بعد زمین پر گر پڑا. اتنا کہنا تھا حضرت عمر فاروق آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا دو عمر تم نے یہ کیا کیا؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم آپ اس بات کا اعلان مدینہ منورہ میں نہ کریں ورنہ لوگ عمل پر اس پر اکتفا کر لیں گے, لوگ عمل نہیں کریں گے, لوگ عمل نہیں کریں گے, صرف کسی پر اکتفا کر لیں گے کہ میرے دل میں تو اللہ کا یقین ہے, میں اللہ ہی کو مانتا ہوں, اور لوگ اسی پر اکتفا کر لیں گے اور عمل نہیں کریں گے. آپ نے کہا تمہاری بات ٹھیک ہے, یہ ایمان اور کلمہ یہ اللہ کا حق ہے کہ صرف دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید, اللہ کی ذات کا یقین آ جائے. حضرت ابو فرماتے رضی اللہ تعالیٰ بخاری شریف کی حدیث ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم رات کو جا رہے تھے اکیلے اکیلے. میں بھی تھوڑا دور سے چلنے لگا, میں قریب اس سے نہیں گیا کہ حضور کو میرے قریب آنے میں تکلیف نہ پہنچے. لیکن جیسے آپ نے مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ لیا تو آپ نے پوچھا من انتم کون ہو؟ میں ابو ذر, کہ میرے پاس آ جاؤ. پھر ابو ذر جو دنیا میں مالدار ہو گئے وہ آخرت میں کم مال والے ہو گئے. میری بات فرمایا ابو ذر جو لوگ دنیا میں مال والے ہیں وہ آخرت میں کم مال والے ہوں گے, حال بتہ وہ آخرت میں مالدار ہوگا جو مال کو اس طریقے پر لوٹاوے, دائیں بائیں آگے پیچھے, اس طریقے پر دین کے تقاضوں پر اور دین کے مصارف پر اگر مال کو لوٹائے گا وہ بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مال والا بنے گا. پھر ابو ذر یہ وسیع ہے, وسیع میدان, وہاں تم بیٹھ جاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو ایک میدان میں بٹھا دیا اور اللہ کے نبی فرمایا جب تک میں نہ ہوں تم یہاں سے ہٹنا مت. اور اللہ کے نبی آگے چلنے لگے. ابو ذر غفاری فرماتے ہیں پھر میرے کان میں آواز پڑی کہ آپ کسی سے بات کرتے ہیں اور آپ کی زبان پہ جملہ ہے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ, اگرچہ وہ زنا کرے, اگرچہ وہ چوری کرے, اگرچہ وہ زنا کرے, اگرچہ وہ چوری کرے. یہ حضور کہہ رہے کسی سے, یہاں تک کہ اللہ کے میرے پاس آ گئے. میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کون تھا آپ کے پاس؟ کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے. جبرائیل نے مجھے یوں کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے دل میں اس بات کا یقین ہو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اللہ کو ایک مانتا ہو, اللہ ہی سے مدد کو طلب کرتا ہو, اللہ ہی سے سوال کرتا ہو, وہ انسان کو جنت کی بشارت سنا دو. تو حضور فرماتے میں نے یوں کہا اگرچہ وہ زنا کرے, چوری کرے. جبرائیل نے کہا ہاں. پھر میں نے پھر پوچھا اگرچہ وہ زنا کرے یا چوری کرے؟ میں نے کہا ہاں. تو ابو ذر غفاری پھر بولنے لگے اللہ کے نبی کیا وہ زنا کرے, چوری کرے تو بھی جنت کی بشارت؟ تو میں نے کہا ہاں. حضور نے کہا 3 بار ابو ذر غفاری نے فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا لیکن وایا داخل ہوگا. کیا داخل ہوگا بولو؟ یعنی کلمے کی وجہ سے کلمے کی ایمان کی نعمت بتائی. ایمان کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. ایمان کے بلبوتے پر انسان ضرور جنت میں جائے گا, البتہ عمل غلط کرنے پر انسان جہنم سے گزر کر جنت میں جائے گا. لیکن چونکہ دل میں اللہ کی ذات کا اقرار ہے, اللہ کی ذات پر یقین ہے, وہ انسان ضرور جنت میں داخل ہوگا. اس سے میرے بھائیوں یہ دعوت کے کام کا خلاصہ کیا ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہو جائے, اللہ کا یقین پیدا ہو جائے کہ کرنے ڈرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے. جب اللہ کا یقین زندگی میں آئے گا نا تو میرا اور آپ کا اللہ کے حکموں پر جمنا آسان ہو جائے گا. جیسے صحابہ کرام فرماتے تھے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہم آپ کی باتوں کو سنیں گے غریبی کے اندر بھی اور مالداری کے اندر بھی. سمینا و اطعنا یہ صحابہ کی صفت تھی کہ غربت کے اندر بھی مانیں گے, مالداری کے اندر بھی مانیں گے. یہاں تک کہ ایک بار صحابہ کی جماعت اللہ کے نبی کی خدمت میں آئی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے انصار صحابہ اور کہ یا رسول اللہ دین کے کام کے تقاضوں پر چلتے 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 ہماری کھیتیاں ٹوٹ گئی ہیں, ہمارے باغات برباد ہو چکے ہیں, ہمارے پاس کمانے کے اسباب ختم ہو چکے ہیں,
ہماری بچیاں ہمارے بچے مالی بھوک کے گھروں میں رو رہے ہیں، یا رسول اللہ کچھ وقت دے دیجیے تاکہ ہم اپنے باغات کو ٹھیک کر دیں، اپنی کھیتیوں کو ٹھیک کر دیں۔ مولانا یوسف صاحب خیر الصحابہ میں لکھا ہے کہ آنے والے صحابہ نے 6 مہینوں کی چھٹی مانگی۔ کتنے مہینوں کی؟ 6 مہینوں کی چھٹی مانگی کہ 6 مہینہ ہم اللہ کے راستے میں نہیں نکلیں گے، مقامی اعمال کی پابندی کریں گے، آنے والے مجمع کو کھانا کھلائیں گے، آنے والے مجمع کو قرآن سکھائیں گے، آنے والے مجمع کے سامنے ایمانی مذاکرے کریں گے، دین سکھائیں گے، لیکن خروج کی چھٹی مانگی۔ آج ہمارے چلے لگے کتنا زمانہ گزر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم خاموش رہے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حالانکہ اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ کے حالات بڑے خطرناک تھے، ان کی کھیتیاں برباد ہے، بادرات صحیح کرنے کا موقع نہیں ملا، سیزنوں کی سیزنیں جاتی رہی ان کی فصلوں کی، لیکن فصل کو لگانے کا، فصل کو صحیح کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اللہ نے کلام اللہ کیا کہ آسمان نازل فرمائی وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ نبی جی اپنے صحابہ سے فرما دو اپنے مال اور اپنے جان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، تبلیغ کی چھٹی مار کر اپنے ہاتھ کو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ وَأَحْسِنُوا دین کا کام اچھی طرح کیا کرو، ان اللہ یحب المحسنین دین کا کام اچھی طرح کرنے والوں کو اللہ پاک پسند فرماتے ہیں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں کو اپنے اسباب کی بنیاد پر خروج کو نہیں چھوڑنا چاہیے، نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ابو الانصاری کی جماعت اللہ کے راستے میں گئی، بہت بڑا مجمع صحابہ کا تھا، سامنے عیسائیوں کا بہت بڑا مجمع تھا۔ ایک نوجوان صحابی مسلمانوں کے لشکر سے نکل کر مقابلے پر چلا گیا تو کسی نے آیت پڑھی وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ یہ نوجوان اپنے آپ کو اکیلا ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ تو اسی وقت ابو الحسن نے فرمایا بھائی تو قرآن کریم کی آیت کی تفسیر غلط کر رہا ہے، یہ قرآن کریم کی آیت تو انصار مدینہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جب ہم اللہ کے نبی کے پاس اپنے خروج کی چھٹی مانگنے کے لیے گئے تھے، لیکن صحابہ کرام نے صفت کی، اطاعت کی، کام کرتے رہے، غربت میں بھی اطاعت کی، یہ بتا رہا غربت میں بھی اطاعت کی، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، جہاں تک کہ صحابہ نے مشورہ کیا چلو اللہ کے نبی کے پاس جا کر برکت کی دعا کرا دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہمارے کاروبار میں، ہمارے باغات میں، ہماری کھیتوں میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور اللہ کے نبی کے پاس مدینہ منورہ کے ٹاپ صحابہ، پرانے صحابہ حضور کی خدمت میں گئے، جیسے اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ کے انصار صحابہ کے چہرے دیکھے تو اللہ کے نبی خوش ہو گئے اور آپ نے کہا مرحبا بالانصار، مرحبا بالانصار، آؤ انصار تمہارا آنا مبارک، تمہارا آنا مبارک، آج تم جو مانگو گے تم کو دیا جائے گا، آج تم جو مانگو گے تم کو دیا جائے گا، اور میں اپنے اللہ سے جو بھی دعا تمہارے بارے میں کروں گا پروردگار عالم تو میری دعا کو ضرور قبول کرے گا۔ اب انصار مدینہ نے سوچا آج تو سب کچھ ملنے والا ہے، کیا مانگیں گے؟ کیا مانگنے کے لیے آئے تھے بھائی؟ چھٹی نہیں، برکت کی دعا مانگنے کے لیے آئے تھے۔ تو کہا آج تو سب کچھ ملنے والا ہے۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ دنیا تو ضرورت کا سامان ہے، دنیا تو چند دن کا روزہ ہے، دنیا تو چند دن کی زندگی ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ ہم اللہ کے نبی کے پاس جا کر اپنی آخرت کے بنانے کی مغفرت کی دعا کرا دیں۔ یہ صحابہ کی زندگی کے جذبات تھے۔ حضرت ابراہیم صاحب ہمیشہ جملہ نقل کرتے تھے صحابہ کا کہ صحابہ فرماتے تھے انما ہممنا الآخرہ، ہمارے عزائم آخرت ہیں، ہماری بنیاد آخرت ہے، لیس ہممنا الدنیا، ہمارے مقاصد، ہمارے عزائم، ہماری سوچ دنیا نہیں ہے بلکہ ہمارے عزائم تو آخرت ہے، ہماری آخرت بنے اور دنیا میں بسنے والے ہر ایک انسان کی آخرت بنے اور وہ اللہ کو پہچاننے والا کیسے بن جائے۔ تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم ہم تو آپ کے پاس برکت کی دعا کے لیے آئے تھے، لیکن چونکہ آپ نے یوں کہا آج ہر بات پوری ہونے والی ہے، آج ہر کام پورے ہونے والا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ پروردگار عالم میری مغفرت کر دے، ہماری مغفرت کر دے۔ اللہ کے نبی کا چہرہ ہمارے خوشی کے چودھری کے چاند کی طرح چمکنے لگا اور آپ مسیح کے منبر پر کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا اللہم اغفر للانصار،
یا اللہ تو انصار کی مغفرت فرما، وبناء الانصار، انصار کے بیٹوں کی مغفرت فرما، وبناء ابناء الانصار، انصار کے پوتوں کی مغفرت فرما، وازواج الانصار، انصار کی بیویوں کی مغفرت فرما، وجیوار الانصار، انصار کے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، اور جو انصار سے محبت کرے اور انصار والے کام کو کرے اللہ تو ان کی بھی مغفرت فرما۔ اپنی نسلوں کو کما کر صحابہ کرام چلے گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہم آپ کی باتوں کو مانیں گے، غربت کے اندر بھی فقیری کے اندر بھی، بڑی بات کہی ہے، پھر عسری والیسری، پھر اللہ کے نبی فی المنشطی والمکرہی، ہم آپ کی باتوں کو سنیں گے، آپ کی باتوں کو مانیں گے، دل چاہا تو بھی مانیں گے، دل نہ چاہا تو بھی مانیں گے۔ دل نہیں چاہتا، کبھی کبھی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، کوئی تقاضا مشورے سے ہم پر ڈالا، جی نہیں ہوتا تب بھی کریں گے، تب بھی مانیں گے۔ دل چاہ کر کام کرنا یہ اصل نہیں ہے، دل نہ چاہتا ہو پھر کام کے تقاضوں پر چلنا بوجھ پڑتا ہے۔ دیکھو بھائی، حق میں بوجھ ہوتا ہے، باطل میں بوجھ نہیں ہوتا۔ حق بھاری ہوتا ہے، باطل ہلکا ہوتا ہے، حق بھاری ہوتا ہے، باطل ہلکا ہوتا ہے، حق میں بوجھ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ صحابہ کرام فرماتے تھے ہم نے کبھی بھی اللہ کے نبی کو راحت کی حالت میں نہیں دیکھا۔ مسلمان راحت کی حالت میں رہے گا، ہمارے بزرگان دین کے تم اسفار پڑھو گے، ہمارا دماغ چکر کھا جائے گا۔ اتنی بڑی عمر ہونے کے باوجود اس ملک سے اس ملک، اس ملک سے اس ملک اللہ کے بندوں کی فکر میں گھوم رہے ہیں۔ ایئرپورٹوں پر روزانہ سفر کرنا، ٹرینوں پہ جانا، ٹرینوں پہ جانا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی، لیکن دل میں بات لگ گئی ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے اور ہماری تربیت ہو جائے۔ سورہ ابراہیم سے فرماتے ہیں مولانا سب کا منفوذ ہے، جب پرانوں کے ساتھ نئے جماعت میں نکلیں گے نا تو نئیوں کی ترقی ہوگی، نئیوں کی تربیت ہوگی، پرانوں کی ترقی ہوگی۔ کہ ہماری جماعت اس طریقے پر چلے، 3 دن کی جماعتیں، 6 دن کی جماعتیں، کہ 2 دن پرانے ہو، بقیہ مجمع نیا ہو۔ جب نئیوں کا پرانوں کے ساتھ جانا ہوگا، خالی علماء کی جماعت بھیج دی، خالی پرانوں کی جماعت بھیج دی تو سیکھنا سکھانا کم ہو جائے گا، سیکھنا سکھانا کم ہو جائے گا۔ جب نئے جڑیں گے پرانوں کے ساتھ تو نئیوں کی تربیت ہوگی، پرانوں کی کام میں ترقی ہوگی۔ اس اللہ کے واسطے میرے بھائیو، ہم کام کو زندگی کا مقصد بناوے۔ یہ کام چالاکیوں کا نہیں ہے، یہ کام تو قربانیوں کا ہے، یہ کام جان بچانے کا نہیں ہے، جان کو کھپانے کا ہے۔ صحابہ نے راہ خدا میں اپنی لاشیں بھی چڑھائی ہیں تو صحابہ فرماتے تھے فی المنشطی والمکرہی، جی چاہے گا تو بھی مانیں گے، جی نہیں چاہے گا تو بھی مانیں گے۔ کیا بات ہے، جی نہیں چاہتا، گھر میں حالات ہیں، ابھی اللہ کا نبی آپ جہاں بھی ڈالو گے وہاں چڑھیں گے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اصفہان کا بیرون کا تقاضا آیا، حضرت عمر نے سوچا کہ ساتھی کو اصفہان میں جماعت میں بھیجو، دل میں ارادہ ہوا کہ معقل بن یسار کو بھیجنا چاہیے۔ گھر پر پہنچے، معقل بن یسار گھر پر موجود ہیں۔ ان کی بیوی نے کہا یہ مسجد میں ہی رہتے ہیں، صرف رات کو گھر پر آتے ہیں، جب آپ کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے ملیں گے۔ حضرت عمر فاروق جب مسجد میں پہنچے گے، معقل بن یسار نماز پڑھ رہے تھے، اب المومنین کے پیچھے بیٹھ گئے۔ جب سلام پھرنے کے بعد پوچھا کہ اب المومنین کیا ہے آپ کا آنے کا مقصد، کہ میں تم کو ایک ملک میں بھیجنا چاہتا ہوں۔ فرمایا زکات کے مال کی وصول یابی کے لیے، کہ نانا کہ میں زکات کے مال کو وصول کرنا نہیں چاہتا، نماروں کے چکر میں پڑنا نہیں چاہتا، مجھے تو وہاں مل جہاں جان کی بازی کو لگانا ہو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں جان و مال کی قربانی دے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ یہ جان کو قیمتی بنانا ہے۔ اور عمر صاحب فاروق کو فرماتے تھے بانج بن کے دنیا سے بچ جاؤ، بانج اس عورت کو کہتے اس عورت کے بچے پیدا نہ ہو، بانج بن کے دنیا سے نہیں جانا، بلکہ ہمیں تو انسانوں کو کمانا ہے، انسانوں کو کمانا ہے۔ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں دنیا کے کونے کونے میں جا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنا کر اللہ کے بندوں کو اللہ ہدایت دے گا، یہ ہماری آخرت کی کمائی ہے، یہ ہماری آخرت کی کمائی ہے۔ تو پھر فرمایا میں تو جان کی اللہ کے راستے میں جان لگانا چاہتا ہوں۔ فرمایا تم جاؤ، اور پوری جماعت بنائی،
نعمان المقرن باقی نسابی نعمان المقرن کی جماعت اللہ کے راستے میں روانہ کی. ان کے ساتھ معقل بن یسار بھی ہیں, جعال بن سراقہ بھی ہے, عربہ بن ساریہ بھی ہے, ابو بکر بن تمیم بھی ہے, قعقاع بن عمر بھی ہے, ابو دجانہ بن عبادہ بھی ہے, سعد بن عمیر بن عاص بھی ہیں. بڑے بڑے پرانے صحابہ کی جماعت روانہ فرمائی. تو نعمان المقرن نے صحابہ کو اپنے ساتھیوں کو فرمایا, دیکھو میں ایک مرتبہ اللہ اکبر کہوں ہر ایک ساتھی اپنی ضرورت سے فارغ ہو جاوے, میں دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہوں ہر ایک ساتھی اپنے جوتے کے تسمے کو ٹھیک کر لے, اپنے سامان کو برابر دیکھ لے. جب میں تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہوں تو تمام ساتھی حملہ کر لینا, کام شروع کر لینا. اگر تمہارا امیر بھی زخمی ہو جاوے تو اپنے امیر کی طرف بھی مت دیکھنا, کام میں لگے رہو, یکسوئی کے ساتھ کام میں لگے رہو. پھر فرمایا میں دعا کرتا ہوں میرے ساتھیوں, میں تمہارا امیر ہوں, تمہیں مجھے میری دعا پر تم کو آمین کہنا ہے. پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھایا, یا اللہ ہماری جماعت بیروت کے ملک میں کام کر رہی ہے, یا اللہ تو مسلمانوں کو فتح نصیب فرما اور نعمان کو شہادت نصیب فرما. اپنے لیے شہادت کی دعا مانگی, اپنے ساتھیوں کی گھر واپسی کی دعا مانگی. ایک پروردگار عالم نعمان کو شہادت عطا فرما اور ہمارے ساتھیوں کو فتح عطا فرما. صحابہ فرماتے ہیں ماں ہم نے آمین نہیں کہا, ہم نے چونکہ اللہ کے راستے کی دعا میں یقین سے کہتا ہوں, جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں اگر صحیح وقت کو گزارتے ہیں تو ہماری ساری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. دعوت اور دعا کا جوڑ ہے. مانگنے وقت 24 گھنٹے جماعت موبائل میں گھومتی رہے گی, کہاں زندگی میں ترقی ہوگی, کہاں مجھے اور آپ کو اللہ کا تعلق ملے گا. اور راتوں کی تنہائی میں رونا اور تڑپنا. حضرت اللہ فرماتے تھے دین میں محنت کرو, ہڈیوں کو پگھلانے والی, راتوں کو دعا کرو, دلوں کو تڑپانے والی. جب جماعت گلی گلی میں گھومے گی, گھر گھر جا کر اللہ کے بندوں کے پاس جائے گی, اپنے بدن میں درد ہوگا, اپنے پیروں میں تھکن آئے گی, پھر راتوں کو مسلح پر بیٹھ کر جب رونے کی لذت آتی ہے انسان کبھی تصور نہیں کر سکتا. صحابہ کرام فرماتے تھے ہم دین میں گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر اللہ کا پیغام سناتے تھے, ورغبان باللیل, اور راتوں میں مسلح کی پیٹھ پر بیٹھ کر خالق کو مناتے تھے. یہ صحابہ کی صفت تھی, یہ صحابہ کا جذبہ تھا, یہ صحابہ کا قلب طریقہ تھا. تو فرمایا جی چاہے گا تو بھی مانیں گے, جی نہیں چاہے گا تو بھی مانیں گے. جب یہ فرمایا آمین کہو, صحابہ نے روتے روتے آمین کہا ہے. سب سے پہلے امیر جمع زخمی ہوئے, نعمان بن مقرن زخمی ہوئے, زمین پر گر پڑے. معقل بن یسار فرماتے ہیں میں ان کے پاس گیا لیکن امیر صاحب کی بات میرے سامنے آ گئی, اگر تمہارا امیر بھی زخمی ہو جاوے فلا یلبین احد, ان کی طرف بھی بالکل توجہ مت کرنا, اپنے کام میں لگے رہنا. میں وہاں سے چلا گیا, صرف ایک ڈیرا بطور نشانی کو ان کے پاس رکھ کر چلا گیا. جب اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی, میں ان کے پاس پہنچا تو ان کی تھوڑی سی جان کی رمق باقی تھی. پوچھا تم کون؟ تمہیں معقل بن یسار کا مدینہ منورہ کے مرکز پر حضرت عمر کو پیغام پہنچا دو, اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرما دی ہے, اور اللہ سے میری شہادت کی دعا کرو, پروردگار عالم اللہ کے راستے کی شہادت کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے. یہ کام صحابہ نے کیا میرے بھائیو, بس دنیا بنانے میں, دنیا کے چکر میں امت پھنس گئی میرے بھائیو. یہ دنیا تو چند دن کا سامان ہے, دنیا چھوڑ کے قبروں میں جانا. ہم تو انسانوں کو چھوڑ کے قبروں میں جاوے, ہماری کمائی تو انسان ہو. نوجوانوں کے چہرے پر داڑیاں آوے, ہمارے نوجوان راتوں کی تنہائی میں اللہ کے ساتھ رونے والے بنے. یہ صفات ہماری قربانی سے انشاءاللہ دنیا میں زندہ ہوں گے. تو صحابہ کرام فرماتے تھے جی چاہے گا تو بھی مانیں گے, اور جی نہیں چاہے گا تو بھی مانیں گے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او اثرت علینا, آپ ہم پر کسی اور کو ترجیح دیں تو بھی مانیں گے. آپ ہمیں استعمال نہ کریں, مشورے میں دوسرے جاوے, تقاضوں پر دوسرے جاوے, ہمارا نام بھی نہ ہو, ہماری رائے بھی نہ ہو, تب بھی مانیں گے. کیا نفسانیت کو کچلا ہے صحابہ نے. اللہ کے نبی آپ ہم سے رائے دو تو بھی مانیں گے, رائے نہ لو تو بھی مانیں گے, آپ ہم کو آگے بڑھاؤ تو بھی مانیں گے, آگے نہ بڑھاؤ تو بھی مانیں گے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو کہا تھا اے مدینہ منورہ کے انصار, تمہاری خدمتیں زیادہ ہوگی, تمہاری قربانی زیادہ ہوگی, تمہارے مجاہدے زیادہ ہوں گے, لیکن میرے جانے کے بعد تم کو پیچھے کیا جائے گا اور نئیوں کو آگے کیا جائے گا. یہ انصار مدینہ تم صبر کرنا,
جھگڑا مت کرنا، صبر کرنا، اور تمہاری جو قربانیوں اور تمہاری جو ذمہ داری کو جو کچرا ہے، یہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جا کر تمہارے حقوں میں اتفاق۔ لیکن کام کرتے رہنا، کام مت چھوڑنا۔ یہ کام کرسیوں کا کام نہیں ہے، یہ کام تو صبر کا ہے، یہ کام شان سوزی کا کام نہیں ہے، شان سازی کا نہیں ہے، شان سوزی کا ہے، شان بنانے کا نہیں ہے، اپنے آپ کو مٹانے کا ہے، اپنے آپ کو فنا کرنے کا ہے۔ یہ کام شوق کا نہیں ہے، یہ کام تو ڈر کا ہے۔ شوق میں آزادی ہے، ڈر میں پابندی ہے۔ ہم تو ڈر ڈر کے کام کریں، خدا نہ خاصہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے رات کے گناہوں کی نحوست کی بنیاد پر مجھے کام سے محروم نہ کر دے۔ اللہ والے فرماتے ہیں موجوں کی قدر سمندر کی وجہ سے ہے، موجوں کی قدر سمندر کی وجہ سے ہے۔ اگر سمندر نہ ہو تو موجیں کیچڑ بن جاتی ہے۔ میرے اولاد کی جو عزت وہ تبلیغ کی وجہ سے ہے۔ عمر کا قول ہے اللہم اعزنا بالاسلام، اللہ نے ہم کو اسلام سے عزت دی ہے۔ یہ عمر دنیا میں عزت کو لینے کے لیے اگر تو اسلام کے اعلیٰ کو طریقوں کے اختیار کر دیا، پروردگار عالم تجھے ذلیل کر دے گا۔ اسے مدینہ منورہ میں مرث مقاصد فقیر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس افریقہ کے لوگ، عرب کے لوگ جب ان سے مصافحہ کرتے تھے، حضرت مولانا روتے تھے، تربیت یافتہ بزرگ فرماتے تھے یہ مجھ سے مصافحہ نہیں ہو رہا ہے تو تبلیغ سے مصافحہ ہو رہا ہے، مجھ سے مصافحہ نہیں ہو رہا، تبلیغ سے مصافحہ ہو رہا ہے۔ جب تک میرے دل میں دعوت کے کام کی عظمت ہے، پروردگار عالم مخلوق اس میں محبت ڈالے گا، لیکن جس دن میرے دل سے دعوت کی عظمت ختم ہو چکی، لوگوں کے دل میں محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب میرے سفر کرتے تھے جب تم اپنی سوکھی اور روکھی چھوڑ کر اللہ کے راستے میں نکلو گے، اپنے گھروں کی حالات کو قربان کر کے تم اللہ کے راستے میں نکلو گے، پروردگار عالم مخلوق کے دل میں تمہاری محبت کو ڈال دے گا۔ میرے بھائیو، کام کرتے کرتے ہم دنیا سے جھاگے، کام کرتے کرتے ہماری موت آ گئی، کام ہمارے جنازے پر نوجوان ہاتھ لگا کر رو رہے ہو۔ جب ہمارا شریف صاحب تاجپوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا بڑھاری میں، ہم موجود تھے۔ میرے بھائیو، کیا کام کر کے وہ اللہ کا بندہ گیا ہے۔ 35 سال تک اپنے بچوں کے ساتھ کبھی عید نہیں فرمائی۔ جب لاک ڈاؤن میں گھر پر عید کی ہے، بستی میں گھر گھر جا کر لوگوں کی ملاقاتیں کی ہیں۔ جب ان کا جنازہ اٹھا ہے، وڈالے کے نوجوان، نیمن برادری کے اور سابرکٹا کے نوجوان ان کے جنازے پر ہاتھ رکھی چیخیں مار کر روتے تھے کہ مولانا میرے گھر پر تم 12 بجے آتے تھے، گرمی کے موسم میں ہمارے گھروں پر آتے تھے، ہمارے سروں پر ہاتھ کرتے تھے، ہماری ٹھولی میں ہاتھ ڈال کر 3 دن ہم کو لے جاتے تھے۔ آج ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ تم ہو۔ اے مولانا، تمہارے بغیر ہماری جمع میں کیسے گزرے گی، ہمیں راتوں کو نیند کیسے آئے گی۔ جب میرے نبی کے دنیا سے پردہ فرمایا گئے، بڑے بڑے صحابہ کی چیخیں نکل گئی اور بڑے بڑے صحابہ کے ہوش اڑ گئے۔ حضرت عمر فاروق مجھے صحابہ نے یوں فرمایا، اگر کوئی یوں کہے گا کہ نبی اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں، میں اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ حضور تو اللہ کو ملنے گئے ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ہیبرو پر اللہ کو ملنے گئے تھے۔ یہ محبت کا اثر تھا، میرے نبی کی محنت کا اثر تھا کہ صحابہ کے رگ رگ میں حضور کی محبت آ چکی تھی۔ ہم صرف باتیں نہ کریں، محنت کریں، قربانی میں آگے بڑھے۔ یہ ہماری بھوج کی بستی بڑی نرم ہے، یہاں کے لوگ بڑے محبت والے ہیں، یہاں کے نوجوان نرم کلی کی طرح ہے، صرف محنت کی ضرورت ہے۔ ہماری جماعتیں 3 دن کی زیادہ بنے، مستورات کی جماعتیں ہمارے زیادہ بنے، ہمیں نوجوان بچوں کو لے کر جماعت میں چلے جاوے۔ نوجوان بچے جماعتوں میں روتے ہیں، چیخے مار کر تعلیم کے حلقوں میں روتے ہیں۔ جتنی جوانی میں جوان توبہ کرتا ہے، اتنا برا بھی تمہارے۔ لیکن بھائیو، ایک کام اللہ نے دیا ہے اور اس کام کے ایک ایک اصول بنانے کے لیے مولانا ایشور رحمۃ اللہ فرماتے تھے ہمارے بزرگوں نے منو مناسب فرماتے تھے ہمارے بزرگوں نے منو مناسب گرائے ہیں۔ تب جا کر بھائیو ایک کام دنیا میں زندہ ہوا ہے۔ اس لیے ہمارا 2 جولائی میں الحمدللہ گجرات کے مشور میں طے ہوا ہے، ابھی سے ہماری جماعتیں بنے، ہماری مسجدوں میں 4 ماہ کی آواز لگے، ہماری مسجد کترا میں 400 مکان ہے، 300 مکان ہے۔ اس طریقے پر محنت کا خاکہ بنایا جائے کہ فجر کی نماز کے بعد ہمارے سبھی 1.5 گھنٹہ، عشاء کے بعد 1 گھنٹہ، 2.5 گھنٹوں کی ملاقات گھر گھر جا کر بیٹھ کر تفصیل سے ملاقات کرے۔ دیکھو میرے بھائیوں کے لوگوں کے سفر ہمارے سامنے آئیں گے، لوگ ترستے ہیں، لوگ اللہ کی بات کو سننے کے لیے ترستے ہیں۔ دنیا میں لگتے لگتے لوگوں کے دل خراب ہو چکے ہیں، ان کو دل کی غذا نہیں ملی۔ دنیا دل کی غذا نہیں ہے، دنیا کو جسم کی غذا ہے۔
دل کی غذا تو ایمان کے بول ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی طاقت ہے، ہم اللہ کی بڑائی کو بولیں گے، اللہ کی طاقت کو بولیں گے، اس کے دل کو غذا ملے گی۔ کیسے کیسے لوگوں کو اللہ نے پلٹا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ ارے ہمارے چھوٹے سے بچے، ہاں چھوٹے سے بچے، آج کے چھوٹے سے پودے کل کے بڑے بڑے درخت ہیں، یہ آج کے اصاغر کل کے بڑے بڑے اکابر ہیں۔ ایک نوجوان کی زندگی پلٹ گئی، ہزاروں جوانوں کی زندگی کے پلٹنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک مستورات کی زندگی پلٹ گئی، ہزاروں مستورات اور خاندان کی زندگی پلٹنے کا ذریعہ وہ بہت بن جائے گی، بشرطے کے پیغمبر سستی سے نکلے۔ ہم آسائشوں کے عادی نہ بنے، ہم مجاہدوں کے عادی بنے۔ اللہ سے مجاہدے مانگنے نہیں، اللہ سے تو نوارات عافیت مانگے، لیکن اللہ کے راستے میں نکل کر جو مجاہدے آ جاوے اس پر صبر کرے۔ یہ کام اللہ نے بڑھ دیا ہے۔ قربانی والے بڑی قربانی دے رہے ہیں، قربانی والے بڑی قربانی دے رہے ہیں۔ ہماری مسجدوں کی جماعت 4 مہینوں کی بندگی ہو اور ہمارا ذمہ داروں کا مجمع یہ اللہ کے راستے میں اپنی جماعتوں کو بنا کے چلے کہ انشاءاللہ میں تیار ہوں، آپ گودرا میں چلے جاؤ۔ اب وہ کتنے ساتھی آپ کو اسے ملیں گے یہ 25 مرتبہ 30 مرتبہ 33 مرتبہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگے ہیں، تب جا کر ان کی بھوک ختم نہیں ہوئی۔ ہر سال اپنے آپ کو 4 مہینوں کے تقاضوں پر کھڑا کر کے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں۔ یہ ہمارے یہ بزرگ گودرا جی کا انتقال ہوا، میرے زبان سے نام نکل چکا، 52 مرتبہ 4 ماہ لگے، اور ہمارے احمدآباد سرکے میں جمعہ مسجد کا انتقال ہوا، 52 مرتبہ 4 ماہ لگے۔ اور ایک بار ہم بزرگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے احمد حسین نے یوں کہا کہ ہم جا رہے تھے ایم پی ہم جا رہے تھے، ایک جگہ پر نماز پڑھنے اترے تو ایم پی کے علاقے والے ہمارے پاس آئے، ہمارے اسماعیل صاحب تمہارے میاں عبدالرحمان غازی کی کیا حالت ہے؟ کہ عبدالرحمان غازی اللہ کے راستے میں 4 مہینوں میں احمدآباد میں چلتے ہیں، کہ عبدالرحمان غازی ہمارے پاس 40 سال پہلے ہم 4 مہینوں کی جماعت لے کر آئے تھے، ہم نے ان کو بہت ڈھیرے مارے تھے، ان کو دھکے مار کے مسجد سے نکالا تھا، مولانا دوبارہ عبدالرحمان غازی کو ہمارے پاس بھیجو تاکہ ہم ان کو پھولوں سے استقبال کریں۔ مولانا نے فرمایا چلو ہم گھر جا کر ان کا مشورہ کریں گے۔ مولانا اس میں فرماتے ہیں ہم تھوڑے سے آگے گئے اور خبر آئی کہ عبدالرحمان غازی کا انتقال ہو گیا۔ یہ کام ہے، کتنے گودرا کے جوانوں کی زندگیاں اس بوڑھی کی قربانی سے بنی ہیں۔ اس سے میرے بھائیوں کہ ہمارے ساتھی پورا جو ہمارا مرکز بڑا ہوا ہے اکثر نوجوانوں کا مجمع ہے، ہم لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے کی فکر کریں، ہم چلے سے 4 مہینوں پر آوے، ہمارے علماء سال پر آوے، انشاءاللہ یہ ہماری قربانی کل قیامت کے میدان میں یأتون عندی یوم القیامت نورہم مثل نور یوم الانبیاء، یہ قربانی کل قیامت کے میدان میں ہماری پیشاوی کو ہمارے نبیوں کا نور دلوائے گی۔ اسے میں آپ کو سے گزارش ہے ماشاءاللہ یہ مجمع ہمارا جولائی کا جو اجتماع چل رہا ہے، اس جولائی کے اجتماع سے کون اللہ کے راستے میں 4 مہینوں میں تیار ہے، کھڑے ہو کر اپنے ناموں کو پیش کریں۔ ساتھی بتائیں گا ماشاءاللہ۔ مولانا کی ساری بات ان کے سامنے آ گئی، بس کھڑے ہو کے بولو انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ یہ ہماری کس لیے کے ساتھی حاجی صاحب ماشاءاللہ جی، اور بتاؤ ساتھی ہمت کرے اللہ تعالیٰ سے مانگے، یہ کام تو قربانیوں کا ہے، جتنا چلیں گے اتنا ملے گا، بیٹھنے کا نہیں ہے۔ جی چاہا تو بھی مانیں گے، جی نہ چاہا تو بھی مانیں گے، جی نہیں چاہتا لیکن نکلنا ہے، جی تو نہیں چاہتا، دنیا کے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے اللہ کے دین کی دعوت پر لبیک کہیں گے، یہ ایمان والے کی شان ہوتی ہے۔ کھڑے ہو جاؤ بسم اللہ کر کے ماشاءاللہ۔ ابھی نہیں یوں کر کے لوگوں کی زندگیاں پوری ہو گئی، ابھی نہیں جا نہیں سکتے، یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ہمت کر کے ساتھی کھڑے ہو جائے بھائی، ان کا بھی کچھ چھاڑ بیٹا، اللہ تعالیٰ قبول کرے، آسان کرے۔ کیا ہم تھکے کے ساتھی عمران ماشاءاللہ اللہ خوب ترقی عطا فرماوے۔ جی کھڑے ہو جاؤ ماشاءاللہ۔ ساتھی سوچتے بہت ہے، ملک الموت آگے کو سوچتا ہے، اللہ آسان کرے ماشاءاللہ۔ کہاں سے؟ کون سی مسجد؟ مسجد عیسیٰ سے، نور مسجد، چلو ماشاءاللہ۔ اور بتاؤ ساتھی
اور بولو. جن حضرات کے 4 ماہ لگ چکے ہیں، 3 سال ہو چکے ہیں، وہ ساتھی بھی کھڑے ہو جاؤ. جن کے نہیں لگے وہ سب سے پہلے کھڑے ہو جاؤ. زندگی کے چند سالہ زندگی کے پیچھے اپنے آپ کو قربان مت کرو دنیا کے لیے. ان کا ارادہ ہے انشاءاللہ ہمارا عبدالعزیز بھائی چاکی ماشاء سیما اللہ میں پیش ہونا ہے. اللہ تعالیٰ آسان کرے، قبول کرے ماشاء اللہ. جی بتاؤ ساتھی. اللہ ان کا وقت پر نکلنا آسان فرمائے، قبول فرمائے. چل ہمارے حضرت پر کیا ہے صاحب، اللہ تعالیٰ آسان کرے، قبول کرے ماشاء اللہ. جی اور بولو ساتھی. غلام شاہ کے گھر سے ایک بچہ انشاءاللہ 4 مہینوں کے لیے جولائی سے. ابراہیم عبدالرحمان یا سلمان میں سے کوئی ساتھی. اور بولو ساتھی. شریف بھائی ہمارے صدیقی مسجد سنجوگ نگر. ساتھی ہمت کرے ہوئے کھڑے ہو جاؤ. بیٹھے رہو 5 منٹ. آپ کے جمنے پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو نکالے گا. اللہ کے نبی کی حدیث ہے فِرْتُمْ فَانْفِرُوا، جب تمہیں کہا جائے نکلو اللہ کے راستے میں تو نکل جاؤ. اس میں تمہاری عافیت ہے. کون سی مسجد سے؟ جولائی سے ماشاء اللہ. یعقوب بھائی زید کے ابا ہے نا. اچھا جی برابر. جی اور بتاؤ ساتھی. بیٹھے رہو بھائی، کہیں پہ کام کرو، بیٹھے رہو. اللہ کے واسطے آپ کے جمنے پہ نام آئیں گے، آپ کو ثواب ملے گا. جی جی بتاؤ ماشاء اللہ. بیٹھے رہو بھائی ساتھی. ہمت کرے ساتھی. ذرا سوچے نہیں. دنیا سوچنے کی جگہ نہیں ہے. دنیا سوچنے کی جگہ نہیں ہے. اللہ نے ابھی تندرستی دی ہے، سب کچھ دیا ہے. دیکھو کہاں سے بیٹا؟ بروڈا سے. کی جماعت دیکھو چیکلی میں آئے ہیں، 4 مہینے پورے کر کے جائے گا. اللہ آسان کرے، قبول کرے ماشاء اللہ. اللہ اور ہمت دے، مزید ترقی دے. شعیب بھائی کو کہہ دینا، ہمارے شعیب بھائی کو شادی کری. اور بتاؤ ساتھی. بوجھ کے نوجوان کہاں ہے؟ سب یوں بننے میں، کپڑے میں. ہاں یہ بھی کرو، بہت بڑی عزت کی چیز ہے. اللہ نے آپ کو بہت بڑا فن دیا ہے، اللہ اس میں اور ترقی دے. دعوت کے ساتھ کرو. جولائی کا اجتماع لیا ہے مشورے سے. سورت والے آ رہے ہیں. اور مولانا نے مانگا ہے کہ 4 مہینے کی جماعت چاہیے ہم کو. ہمارے سب ساتھیوں نے عزم کیے. ماشاء اللہ 2 جماعت ہیں. ہر مسجد کی مکمل جماعت بنے 4 مہینوں کی. ہمارے ذمہ دار کھڑے ہو. اللہ نے آپ کو دی صلاحیت. خر میں اسے نہیں بولتا کہ کیسے نکلے گی. ہاں صلاحیت ہے، یہاں کے لوگ جا سکتے ہیں. تھوڑا دل پر لینے کی ضرورت ہے بس. جانے والے کوئی پریشان نہیں ہے، رہنے والے پریشان ہیں. جانے والوں کو پوچھو کہ بہت اچھی حالت ہے. کرے ہمت ماشاء اللہ. اللہ کی مددوں کا یقین کرے کہ جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کا وعدہ ہے. بعض لوگوں کو ہمت نہیں ہوتی، ارادہ ہوتا ہے. اللہ سے ہمت مانگے، اللہ سے ہمت مانگے. اللہ میں تیار ہوں، میرا ارادہ. کون سے مسجد والے بولتے ہیں انشاءاللہ ہم 4 مہینوں کی جماعت دیں گے مکمل. ہلکے والے نہیں، مسجد والے. کہ انشاءاللہ ہمارے 5 حلقے ہیں ہماری بوجھ شہر میں. سنجوگ نگر ہے، کیمپ ہے، ہمارا مرکز حلقہ ہے، یہ ہمارا چشتیہ ہے، اور کون سا گادی نگری ہے. یہ 5 حلقوں کے والے، اس میں ہر جگہ 4-5 مسجدیں ہماری. تو مسئلہ بتاؤ کون سی مسجد والے بولتے ہیں ہم 4 مہینوں کی مکمل جماعت دیں گے. گھبراؤ نہیں، اللہ سے بڑے بڑے عزائم رکھو. ہم گھوڑے کی چال چلے، گدھے کی نہیں. گدھا پیچھے دیکھتا ہے اور گھوڑا تو آگے دیکھتا ہے کتنا باقی ہے. اللہ نے قرآن میں سورہ عادل میں گھوڑے کی قسم کھائی، گدھے کی نہیں کھائی. گھوڑے کی چال چلو، پیچھے نہیں دیکھنا میرے لگ گئے، بہت لگ گئے. نہیں نہیں نہیں، بہت باقی ہے ابھی. تو پتا کون سی مسجد والے تیار ہے کہ انشاءاللہ مکمل جولائی کے اجتماع میں 4 مہینوں کی جماعت دیں گے. بتاؤ ساتھی، گھبراؤ نہیں. مسجد اسحاق والے بنائیں گے. دیکھو بہت بڑی بات ہے، یہ عزائم ہے.
رحمت مسجد سجوک نگر انشاءاللہ مکمل جماعت بناؤ. آپ کے یہاں تو بہت مجمع ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. قاسم مسجد آپ تیار ہیں انشاءاللہ. ان کا نام لکھو حاجی صاحب کا, اللہ سب کرے ماشاء اللہ. دیکھو بوڑھے بھی لکھا رہے بھائی, بوڑھے حضرات بزرگ حضرات بھی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. چشتیہ مسجد والے مکمل جماعت بنائیں گے. ابھی سے اس کا نظام 2.5 گھنٹے اعتکاف اللہ سے مانگنا مسجد کے ساتھ ہی ہے. جماعت بنائیں گے اپنی مسجد سے. حاجی صاحب یہ تو تیار ہو چکے ہیں, اپنی مسجد کی پوری جماعت بناؤ انشاءاللہ, اللہ آسان کرے. ٹھیک ہے, بہت بڑی بات ہے. عزائم دیکھو, عزائم میں آگے رہے. عزائم ہم اپنی مسجد کی استعداد کو دیکھ کر عزائم کریں کہ ہمارے حلقے کی ہماری مسجد کی استعداد انشاءاللہ جماعت نکلے گی. ہماری گجرات والوں نے ان 3 مہینوں میں, کتنے مہینوں میں, یہ جو ہمارا جو ہر 3 مہینے پر دلی میں مشورہ ہوتا ہے فیض قرآن کا, اس 3 مہینے میں 1034 جماعتیں گجرات نے پورے ہندوستان کو دی. کتنے جماعتیں؟ 1034 جماعتیں. کرناٹک کو, نیپال تک ہماری جماعتیں نہیں کام کر رہی. یہ گجرات والوں کو اللہ نے وہ صلاحیت دی ہے. سب اللہ والے رو پڑے. 3 مہینوں میں 1034 جماعتیں ہماری پورے ہندوستان میں پہنچی. ایک صوبے کو 100 جماعتیں دی, 50 دی, 25 دی, 30 جماعتیں دی. کتنی بڑی قربانی دنیا میں زندہ ہو رہی ہے. اور آئندہ عزائم کیا کیا, 2000 جماعتیں دیں گے 3 مہینوں میں. ایسے ہمارے بڑے عزائم نہیں کرواتے, اللہ کی ذات پر یقین کر کے عزائم کریں. کہا رامیا والے اور تو بہت بڑا مجمع ہے ماشاء اللہ. حافظ صاحب, ہاں شکیل بھائی, آپ کو جماعت دیں گے انشاءاللہ. دیکھو بیٹری کو راؤ میا کی حافظ صاحب, ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. برابر نا, مرکز والے ہمارے طلبہ وغیرہ, مفتی صاحب جی برابر ہے. یہ ہمارے اعجاز بیٹھا, اعجاز بھائی کہاں ہے بیٹا, اس کا باقی ہے نہیں کر اعجاز جماعت انشاءاللہ محنت کر کے. مفتی صاحب کیا گئے, بیٹھے تھے. ٹھیک ہے انشاءاللہ مرکز کی جماعتیں کچھ 4 مہینے. اقصا والے, ہاں بولا آپ کے بھی بہت بڑی استعداد ہے ماشاءاللہ, تو اقصا والے بھی 4 ماہ کی جماعت دیں گے. اب جی ایڈ باقی رہی, آپ بھی بول رہے انشاءاللہ. 50-40 مکان نہیں ہے تو بہت بڑا کام ہے, تو مانوس مکان اتنے ہیں. تھوڑی محنت کرو, اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے دکھاوے جماعت. اور بولو گاندھی نگر والے ساتھی آئے ہیں, بلال مسجد والے, مکی مسجد والے, فاروق مسجد, 3 مسجد کے ساتھی کہاں ہے؟ عمر فاروق بتاؤ بھائی ماشاءاللہ. بولو جن کے اسباب کم ہوتے ہیں وہ جماعتوں میں زیادہ نکلتے ہیں الحمدللہ. کیا بولتے گاندھی نگر والے ساتھی, کھڑے ہو کر بولو. عمر فاروق کی بنائیں گے کہ پورے حلقے کی؟ عمر فاروق کی بنائیں گے. دیکھو ماشاءاللہ قبول فرمائے. وہ کہا کہ بلال مسجد والے ابھی کھڑے تھے وہ جی, کوشش نہیں, یہ سین تو نکالت دو شیطان کا. پکا تو انشاءاللہ ہم محنت کریں گے. ہم محنت کے مکلف ہیں, نتیجے کے مکلف نہیں ہیں. ہم کس کے مکلف ہیں؟ برابر محنت کی, 2.5 گھنٹے پانی کی, اعتکاف کے ایک ساتھی میں نہیں نکلا تو کوئی مسئلہ نہیں. محنت کی کارگزاری ہمارے پاس ہے, محنت کریں ہم انشاءاللہ نکلے گی ہماری بلال کی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور ہمارا حلقہ سنجوگ نگر صدیقی کی اقرا کی جماعت, اقرا خدا رحمت کی جماعت آ گئی. اقرا خدا والے بیٹھے, خدا کے ساتھی ہیں اسلم بھائی خدمت میں. اقرا کے ساتھی وہ بھی خدمت میں. اچھا اقرا والے ہیں سر, ابھی سب آپ کی باتیں بہت صلاحیت ہے ماشاءاللہ. لیکن بات مشورے میں لائیو, اپنے بدھ کے مشورے کے اندر بھی, اپنے منگل کے مشورے کے اندر بھی جو مشورہ ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد کہ بھائی ہمیں 4 مسجدوں کی 4 جماعتیں بنانی ہے, 4 ملوں کی. میں نے شروع کر لو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور کون سا حلقہ بچا؟ ایک کیمپ, اور بڑے بڑے ماتھے ہیں. کیمپ حلقہ, فلاں مسجد, کیمپ مسجد, ہاں بڑے جیسا کیمپ میں کیا ہے آپ سے مضبوط حلقہ کیمپ کے ساتھی ہیں.
مولانا کے سوا دوسرے ساتھی کیمپ کے شوکت بھائی ہیں. پہلے 2 نام لکھے, دونوں کیمپ نصیب کے, عمران مانجوٹی اور عمران بریز. 4 مہینے میں کھڑے ہوئے دونوں کیمپ کے. بروڈا کی جماعت کیمپ میں الفلاح کے کوئی ساتھی ہیں؟ الفلاح کے ساتھی مولانا امام صاحب ہے اور یہ الفلاح کے ساتھی ماشاءاللہ آپ کے پاس تو بڑا محنت کرو انشاءاللہ اعتماد بنانے کی بتائیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ بھی رفیق بھائی بھی ساتھ مسجد میں اپنے سب مل کر کوشش کرو اور ہمارے چشتیہ والے بھی انشاءاللہ کم سے کم ایک جماعت ہماری مکمل بن جائے انشاءاللہ. یہ ساتھی مجمع اس کے لیے ارادہ بھی کرے, اللہ سے مانگیں گے. اجتماع کرانے کے پہلے ہر مہینے میں 3 دن کون جائے گا, زیادہ نہیں مہینے کہ انشاءاللہ ہر مہینے پابندی سے ایک بیگی جماعت نہیں, ایک چشتیہ کا ایک قادری نظری کا نہیں, اپنے حلقے کی اپنی مسجد کی جماعت. انشاءاللہ 3 دن جاؤں گا, چندے والی جماعت نہیں, اپنی مسجد کی جماعت. انشاءاللہ اپنی مسجد کی مکمل 3 دن کی جماعت بناؤں گا. تو کون تیار ہے بولو انشاءاللہ, کون 3 دن لگائے گا اجتماع تک؟ ہاتھ نہیں اٹھتے. دیکھو بھائی اجتماع کے پہلے 3 دن کے قربانی پانپور کا اجتماع ہوا نا, تو ولی بھائی نے 288 جماعتیں 3 دن کے مستورات کی نکالی تھی. کتنی مستورات کا ذہن بنا تو مردوں کا ذہن بنا. تو مستورہ کی جماعتوں بھی نکلے 3 دن کی زیادہ, مستورہ کا ذہن بن جائے گا تو ہمارے کام میں مستورات رکاوٹ نہیں بنے گی. کون ساتھی انشاءاللہ اجتماع کے پہلے مستورات میں 3 دن لگانے کے لیے تیار ہے؟ وہ 4-5 ساتھی ہاتھ اونچے کرو کیسے میں اپنے مستورات کے ساتھ انشاءاللہ 3 دن لگانے کے لیے تیار ہوں. ٹھیک ہے, اللہ پاک آسان کرے. تو اجتماع کے لیے ساتھی دعا بھی کرے. ہمارے بڑوں کو ہمارے کچھ پر بڑی بڑی امیدیں ہیں اور ہم نے مشورہ کر کے اجتماع کو لیا ہے. اجتماع کا مقصد اجتماع کا اکرام کیا ہے؟ اجتماع کا اکرام قربانی زندہ ہو جائے, ہمارے علاقے میں خیر آئے. بزرگوں کی آمد ہوتی ہے بھائی, اسی وجہ سے ہمارے علاقے میں خیر آتی ہے. پروردگار عالم تمام باتوں پر اللہ پاک عالم کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطایا سے درگزر فرما, سیئات و حسنات سے مبدل فرما. میرا تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما. تیرے ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے. یا اللہ تو ہمارا بن جا, تو ہمیں اپنا بنا لے. یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما. ہم تمام کو صفات قبولیت سے آراستہ فرما. دعوت کی عظمت ہمارے دل میں پیدا فرما, دعوت کی محبت ہمارے دل میں پیدا فرما. اللہ دعوت کے پیچھے جان و مال کو کھپانا آسان فرما. اے مولا کریم تقاضوں کو سمجھنا آسان فرما. ہمارے اللہ تیرے نیک بندوں کے سفروں کو تو آسان فرما. اللہ عالم خیر کے, اللہ نیکی کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا. ہمارے شہر کو تو قبول فرما, ہمارے شہر کو بھی تو قبول فرما. خیر کا غلبہ فرما, شر کو ختم فرما, شر کو مغلوب فرما. آنے والے اجتماع سے اللہ نوجوان قربانی پر زندہ کھڑے ہوئے. یا اللہ ہمارے ہاتھ سے بڑی بڑی قربانی زندہ ہو جائے. غیر سے شکل و صورت پیدا فرما. مولا ہم تو کمزور ہے, آپ بڑے طاقتور ہیں مولا کریم, ہم کچھ نہیں کر سکتے. آج تک جتنا ہوا ہے تو نہیں کروایا, آگے جو بھی ہوگا وہ تو ہی کروائے گا. مولا ہم تو مولا کریم چھوٹے ہیں, مولا ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے. پروردگار عالم ہمیں ہمت عطا فرما, ہمیں حوصلہ عطا فرما, ہمیں کام کا جذبہ عطا فرما. کام کے لیے قربانی کے وجود میں آنے کا ذریعہ ہمارا ہم سب کو بنا دے. اللہ ہمیں علم کی ہمیں ذکر کی قدر کرنے والا بنا دے. اللہ ہماری زبان پر ذکر کو جاری فرما دے. اللہ صحبت کا نہیں, اللہ والوں کی صحبت میں جا کر اپنے دلوں کی دنیا بدلنے والا بنا دے. اے میرے مولا در میں ذکر کو زندہ فرما, ہمارے قلب پر ذکر کو زندہ فرما. مولا پورے عالم کی پوری مغفرت فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے میرے حبیب محمد مصطفیٰ سرور قوانین سرکار دو عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقے کو پھر ہم سب گنہگاروں کی دعاؤں کو رب العالمین کی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.